السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری ود ابریش پل۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کی دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری ود ابریش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جنات کے جال میں۔ تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ ایسا ہو رہا ہو جسے تم دیکھ نہیں سکتے؟ تمہیں لگتا ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اس دنیا سے باہر ہے؟ وہ جو رات کو تمہیں بے وجہ ڈر لگتا ہے، وہ جو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ وہ خاموش تھے، جیسے میرے سوال نے ان کے دل میں کوئی گہرا خوف جگا دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ میں جو کہنے والی ہوں وہ انہیں سہمی ہوئی کیفیت میں ڈبو دے گا، لیکن میں نے یہ کہانی سنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پھر تمہیں میری کہانی سننی ہوگی۔ اس کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو تمہیں کبھی نہ سننے کا موقع ملا۔ یہ کہانی جنات کے جال میں پھنسے ایک انسان کی ہے جو تمہاری طرح ایک معمولی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کس طرح ان کے چکر میں آ گیا، یہ جان کر تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان کی ہے، ایک ایسا مکان جہاں رات کو کوئی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس مکان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنات کا بسیرا ہے، لیکن گاؤں والے اسے محض ایک کہانی سمجھتے تھے۔ میرے دوست طارق اور میں ہمیشہ اس بات پر ہنستے تھے کہ یہ سب کچھ بے بنیاد ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس مکان کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جائیں گے۔ وہ مکان ہمارے گاؤں کے ایک کونے پر تھا، ایک ایسے علاقے میں جو دن کے وقت بھی سناٹا اور خاموشی کی گہری دھند میں ڈوبا رہتا تھا۔ ہم نے شام کو وہاں جانے کا ارادہ کیا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ مکان ایک سیاہ سایہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ہمیں اندر کی سنسناہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی ہمیں اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اندر قدم رکھا۔ جب ہم اندر پہنچے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے بس سامنے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ہم دونوں نے ایک لمحے کے لیے سنا تھا کہ کوئی ہنس رہا ہو۔ ہم فوراً اندر دوڑ گئے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پرانا کمرہ جو مٹی اور گرد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ طارق نے سوال کیا۔ یہ صرف ڈراوا ہے، کچھ نہیں، میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن ہم جب اندر داخل ہوئے تو وہ دروازہ جو ہم نے کھولا تھا اچانک بند ہو گیا۔ کیا یہ تم نے کیا؟ طارق نے خوف سے کہا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف جاگ رہا تھا۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جمود کی حالت میں بند تھا۔ پھر ہمیں وہی آواز سنائی دی جو پہلے آئی تھی، لیکن اب وہ آواز واضح طور پر
हमारे कानों में आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों का जिस्म सर्द हो गया और हम खौफ के मारे बेबस हो गए। वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, जैसे कोई हमें अपने जाल में फंसने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों ने हिम्मत जताई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो मंजर सामने आया वो हमारे वहम से कहीं ज़्यादा भयानक था। एक सियाह शक्ल हमारे सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी लालटेन की रोशनी थी। तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? वो शक्ल बोला। हम कुछ नहीं, बस जानना चाहते हैं, तारिक ने लरजते हुए कहा। तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। वो शक्ल बड़बड़ाई और फिर गायब हो गई। हम दोनों बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो दरवाज़ा अब खुला नहीं था। वो सियाह शक्ल, वो जिन हमारे साथ था। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, हम दोनों का जिस्म एक अजीब सी ताकत से जकड़ लिया गया। हमारी आंखों के सामने सियाह धुंध छा गई और हम दोनों इस जाल में फंस चुके थे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी तकदीर अब हमारे साथ है। वो आवाज़ फिर सुनाई दी। हमें एहसास हो रहा था कि हम जिन्नात के जाल में, और इस जाल से निकलना अब मुमकिन नहीं था। हम दोनों हिम्मत हार चुके थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, मैंने इस जिन से कहा। तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ये है और तुम्हारे बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, वो जिन बोला। और फिर अचानक हम दोनों के जिस्मों में एक गैर मामूली दर्द महसूस होने लगा। आखिरकार हमें जिन्नात के जाल से निजात मिल गई, लेकिन उसका असर हमारे जहनों पर हमेशा के लिए रह गया। हम जान चुके थे कि जिन्नात की ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है, और उसके जाल में फंसकर हमने अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू का सामना किया जिसका तसव्वुर हम कभी नहीं कर सकते थे। उस दिन के बाद से हम दोनों कभी भी इस मकान की तरफ नहीं गए, लेकिन हमें आज तक ये लगता है कि जिन्नात हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उनके जाल में हमेशा के लिए फंस चुके हैं, और हर रात हमें वो आवाज़ सुनाई देती है जो हमें याद दिलाती है कि हम इनके कब्जे में हैं। ये कहानी तुम्हें शायद बहुत खौफनाक लगे, लेकिन तुम्हें ये सच जानना ज़रूरी है कि जिन्नात की दुनिया में हमारे आसपास है, और जब तक हम इनके जाल में फंसने से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, हम हमेशा इनके कब्जे में रहेंगे। मैं खामोश हो गई और उसकी आंखों में गहरा खौफ और एक सवाल था। वो जान चुका था कि जिन्नात की दुनिया कभी भी हमारे सामने आ सकती है, और हम सिर्फ उसके जाल में फंसने से बचने की कोशिश कर सकते हैं।